ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا. میرے بندو جہنم تو گھات لگا کر کے بیٹھی ہے، جہنم تو انتظار میں بیٹھی ہے، جہنم تو اس طاق میں بیٹھی ہے کہ تم جہنم میں جانے والے اعمال کرو اور تم جہنم کے اندر چلے جاؤ. جہنم تیار بیٹھی ہے للطاغین مآبا، یہ اللہ کے نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے، یہ اللہ کے مجرموں کا ٹھکانہ ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے. لابثین فیہا احقابا، اور جہنم کوئی ایسی جگہ نہیں ہے چاہے ایک دن آدمی گیا دوسرے دن نکل گیا، ایک سال گیا دوسرے دن دوسرے سال نکل گیا. وہاں تو لمبے پیریڈ تک اگر ایمان والا بھی اگر توحید پر بھی بنا ہے، اگر وہ جہنم میں گیا تو نہ جانے کتنے لمبے عرصے تک اس کو وہاں پہ رہنا ہے. اور اللہ نہ کرے اگر خاتمہ شرک کے اوپر ہوا ہے، اگر خاتمہ کفر کے اوپر ہوا ہے تو پھر تو اس جہنم کی قید سے رہائی ملنے والی نہیں ہے. لابثین فیہا احقابا، ایک لمبے عرصے تک اس جہنم میں مجرم رہیں گے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جہنم کی آگ میں ان کو نہ کوئی ٹھنڈک ملے گی نہ ان کو کوئی پانی کا قطرہ ملے گا. وہ پیاس سے بےحال ہوں گے، وہ گرمی سے بےحال ہوں گے، وہ جہنم کی آگ کی تپش سے بےحال ہوں گے، لیکن نہ تو ان کو ٹھنڈک ملے گی نہ ان کو پانی ملے گا. جہنم کی گہرائی بخاری اور مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے، اچانک ایک دھماکے کی آواز آئی. آپ نے پوچھا اتدرون ما ھذا، یہ جانتے ہو یہ آواز کیسی آئی ہے؟ صحابہ نے عادت تھی ان کی دین کے مسائل میں اپنی عقل اور لاجک نہیں لگاتے تھے، اپنے من سے جواب نہیں دیتے تھے، خاص طور سے معاملہ جب ایسا ہو کہ جس کا تعلق ہے اس سے ہو. صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کے رسول تعالیٰ جانتا ہے. آپ نے فرمایا ہے میرے صحابہ ھذا حجر رمی به بالنار منذ 70 خریفا، یہ جو ابھی تم نے دھماکے کی آواز سنی ہے ایک پتھر کے گرنے کی آواز ہے جو 70 سال پہلے جہنم میں گرایا گیا تھا. جہنم کے اندر 70 سال پہلے گرایا گیا تھا. فهو يهوي في جہنم الان، وہ جہنم کے اندر وہ پتھر آج جا کر کے گرا ہے. جہنم کی گہرائی اتنی ہے کہ اگر اس میں پتھر آج ڈالا جائے تو 70 سال بعد اس کی تہ تک پہنچتا ہے. اللہ کے پیارے نبی کی صحیح حدیث کے مطابق جہنم کی گہرائی، جہنم کی وسعت کتنی، اس کی کیپیسٹی کتنی، جہنم کے اندر کتنے لوگ آ جائیں. اللہ نے فرمایا سورہ قاف کے اندر وَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ. اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن جب جنتیوں اور جہنمیوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا، جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ سوال کرے گا جہنم سے حَلِ امْتَلَأْتِ، اے جہنم کیا تو فل ہو گئی، کیا تو بھر گئی، کیا تیری کیپیسٹی ختم ہو گئی؟ تو جہنم کیا جواب دے گی؟ حَلْ مِن مزید، اے اللہ ابھی بہت ساری جگہ ہے، ابھی بہت ساری گنجائش ہے، اے اللہ اگر تیرے کچھ اور بھی مجرم مت دے تو تو ان کو جہنم میں دے. یہ جہنم کی کیپیسٹی. جہنم کی آگ کیسی ہو؟ کوئی جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ تھا، انسان کو تہس نہس کرنے کے لیے دنیا کی آگ تھا، مگر دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ، 69 گنا زیادہ، یعنی دنیا کی آگ کو اگر 69 ٹائم جلایا جائے اس کی جو تپش اور جلن ہوگی اس کے برابر جہنم کی آگ. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فُصِّلَتِ النَّارُ عَلَىٰ نَارِكُمْ بِتِسْعٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا، جہنم کی آگ تمہاری آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہو. میرے بھائیوں، اس جہنم سے بچنے اور اپنے پریوار کو بچانے کی جہنمیوں کو بھوک لگے گی، کھانا کیا ملے گا؟ آج تو اللہ کا فضل و کرم ہے، بقرعید کا تہوار ہے، ہمارے دسترخوان پر طرح طرح کی ڈشز ہیں، طرح طرح کی کھانے کی چیزیں ہیں. جہنمیوں کو کیا کھانا ملے گا؟ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ. جہنمیوں کو ایک کانٹے دار جھاڑی، زری کا مطلب ہوتا ہے کانٹے دار جھاڑی، جہنمیوں کو کوئی کھانا نہ ملے گا سوائے کانٹے دار جھاڑی کے. لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو اس سے ان کے بدن میں طاقت آئے گی
نہ اس سے ان کی بھوک مٹے گی، وہ بھوک کی وجہ سے بحال ہو کر اس کانٹے دار جھاڑی کو اپنے حلق کے نیچے اتارنے کی کوشش تو کریں گے، مگر اس سے ان کی بھوک مٹنے والی نہ ہو۔ کیا جہنمیوں کو کوئی پھل بھی ملے گا؟ دنیا میں انسان اپنی حیثیت کے اعتبار سے پھل ضرور دکھا، جہنمیوں کو پھل ملے گا، لیکن عجیب بات ہے کہ یہ پھل دنیا میں نہیں پائے، یہ دنیا کے کسی علاقے میں اس پھل کی کھیتی نہیں ہوتی۔ یہ پھل کہاں ملے گا؟ یہ جہنم ہی کے اندر ملے گا، اور عجیب و غریب بات ہے کہ جہنم کی جڑ میں یہ پھل ملے گا۔ اللہ نے فرمایا سورہ صافات کے اندر، اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم۔ اللہ نے جنت کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا میرے بندو تمہیں اس جنت میں جانا ہے، تمہیں اس جنت کا مہمان بننا ہے، یا تم زقوم کا درخت کھانا چاہتے ہو؟ انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے زقوم کے درخت کو ظالموں کے لیے آزمائش بنا دیا۔ جب زقوم کا ذکر قرآن میں کیا گیا تو مکہ کے کافروں نے مذاق اڑایا کہ یہ کون سا پھل ہے جو آگ میں نکلے گا؟ ہم نے تو نہیں دیکھا، ہماری لاجک تو نہیں کہتی کہ آگ سے کوئی پھل نکل سکتا ہے۔ کبھی کبھی شریعت کی بہت ساری باتیں ہماری لاجک سے پرے ہوتی، ہماری عقل سے پرے ہوتی، وہاں ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ وہاں ہم اپنی عقل کو ترجیح دیتے ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کی بات پر آمنا اور سب کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہمارے یہاں گرمی بڑھتی ہے، اب اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ گرمی کی شدت جب ہوتی ہے تو یہ جہنم کے سانس لینے سے، بخاری اور مسلم کی حدیث کہ جہنم جب سانس لیتی ہے تو گرمی بڑھتی ہے، گرمی اپنی یعنی انتہا کو پہنچتی ہے، اور جب جہنم سانس لیتی ہے تو سردی اپنی انتہا کو پہنچتی ہے۔ اگر آپ سائنس کے معیار پر اس حدیث کو رکھیں گے تو شاید سائنس آپ کی باتوں کا مذاق اڑائے گی، سائنسداں آپ کی باتوں کا مذاق اڑائے، مگر قرآن کے پہلے پارے میں اور شروعاتی آیت میں ہمیں اور آپ کو اہل ایمان کی صفت بتائی گئی، الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اللہ نے زقوم کا ذکر کر کے فرمایا انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے زقوم کے درخت کو ظالموں کے لیے آزمائش کا سبب بنایا ہے۔ انها شجرۃ تخرج في اصل الجحیم، یہ ایسا پیڑ ہے جو جہنم کی جڑ میں نکلے گا۔ طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، اور یہ پھل دیکھنے میں اتنا خطرناک ہوگا، اس کی شکل ایسی ہوگی جیسے شیطان کا سر ہوتا ہے۔ شیطان کو کس نے دیکھا ہے؟ لیکن شیطان میں ایک جو امیج ہے ہمارے دماغ میں کہ شیطان کوئی بھیانک شکل کا ہوگا، اللہ نے کہا اس زقوم کا جو درخت ہے وہ اتنا بھیانک ہوگا کہ سمجھو شیطان کا سر ہوگا، اس کی شکل ایسی ہوگی جیسے شیطان کا سر ہوگا۔ طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، وہ دیکھنے میں شیطان کے سروں کے جیسا ہوگا۔ فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، اور یہ جہنمی اس پھل کو کھا کر کے اپنا پیٹ بھریں گے۔ اور ثم إن لهم عليها لشوبا من حمیم، اور دنیا میں انسانوں کو جب کھانا کھلایا جاتا ہے، جب پھل کھلایا جاتا ہے، اس کے بعد ان کو بہترین پانی پلایا جاتا ہے، مگر جہنمی جب اس پھل کو کھائیں گے اس کے بعد ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے۔ اچھا یہ پھل جو ہوگا زقوم، یہ پیٹ میں جانے کے بعد کیا کرے گا؟ اللہ نے فرمایا سورۃ لقمان میں ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، زقوم کا درخت یہ گنہگار کا کھانا ہوگا، یا اللہ کے نافرمان کا کھانا ہوگا، اور یہ تیل کی تلچھٹ کی طرح انسان کے پیٹ میں جا کر کے کھولے گا، کغلی الحمیم، جیسے پانی کھولتا ہے۔ اللہ، یہ جہنمیوں کا کھانا۔ پانی کیا ہوگا؟ جہنمیوں کو پانی کیسا پلائے گا؟ اللہ نے فرمایا وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، ان کو پیپ اور ببال جیسی گندی اور نجس و غلیظ چیزیں ان کو پلائی جائیں گی۔ يَتَجَرَّعُهُ، وہ بڑی مشکل سے اس کو اپنے حلق کے نیچے اتارے گا، وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، لیکن اس کو ہضم نہیں کر پائے گا، اس کو وہ ڈراپ کی شکل میں، اس کو بوندوں کی شکل میں پیاس سے بحال ہو کر اپنے حلق کے نیچے اتارنے کی کوشش کرے گا، وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، لیکن اس کو ہضم نہ کر پائے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، اور جہنم کی تکلیفوں سے عاجز آ کر انسان موت کی تمنا کرے گا، ہر طرف سے اسے موت نظر آئے گی، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن وہ مرے گا نہیں، جہنمی مرے گا نہیں۔
जहन्नम के अंदर मौत नहीं है, टॉर्चर और तकलीफ और यानी परेशानी की इंतहा होगी, मगर इंसान मौत की तमन्ना करेगा, उसको मौत नहीं। जहन्नम के दारोगा का नाम है मालिक। अल्लाह ने कुरान में कहा कि जहन्नमी आजिज आकर के मालिक से, जहन्नम के दारोगा से रिक्वेस्ट करेंगे, खुदाई क्या करेंगे, वनादौ या मालिकु लियक़्दि अलैना रब्बुका क़ाल इन्नकुम माकिसून। कहेंगे मालिक अपने रब से कहो हमारा काम तमाम कर, अपने रब से कहो हमें मौत दे दे, ये दिल हम नहीं मर सकते, ये किस्तों में हम नहीं मर सकते, हमें एक बार मौत दे दे। फरिश्ता कहेगा इन्नकुम माकिसून, तुम्हारे रब का फरमान है तुम्हें यहाँ हमेशा है। जन्नती और जहन्नमी जब डिवाइड हो जाएंगे, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, उस बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह तबारक व तआला मौत के दुम्बे की शक्ल में सामने लाएगा और मौत को ज़बह कर दिया जाएगा और ऐलान कर दिया जाएगा कि अब मौत आने वाली नहीं है। मौत जिस चीज का नाम था उसको आज उसको खत्म कर दिया गया, मौत को मौत दे दी गई, मौत को खत्म कर दिया गया, अब मौत आने वाली। और जानते हो आप तकलीफ में हो, आप भूखे हो और आपके सामने कोई पेट भर के खा रहा हो तो तकलीफ और बढ़ जाती है। ये इंसान की यानी नफ्सियात है, इंसान की फितरत है। अगर मैं तकलीफ में हूं और कोई मजा ले रहा है, मेरी तकलीफ बढ़ जाए। हाय हाय हाय, अल्लाह ताला जहन्नमियों को फिजिकली तकलीफ के साथ साथ उनको मेंटली तकलीफ से भी दो चार करेगा, उनको नफ्सियाती और ज़हनी तकलीफ हो। अल्लाह तबारक व तआला जहन्नमियों के सामने वो मंजर भी लाएगा कि उनके सामने जन्नत की नेमतों से फायदा उठा रहे हैं, जन्नत में दूध पी रहे हैं, जन्नत की शहद पी रहे हैं, जन्नत की तमाम नेमतों का मजा ले रहे हैं। उस मौके पर जहन्नमी जन्नतियों से गुजारिश करें। अल्लाह ने फरमाया सूरह आराफ के अंदर, वनादा अस्हाबुन नारी अस्हाबल जन्नति अन अफीदू अलैना मिनल मा। जहन्नमी जन्नतियों को पुकारेंगे और कहेंगे अन अफीदू अलैना मिनल मा, तुम हमको पानी पिला दो। ऐ जन्नतियों, तुम दुनिया भर की नेमतों को खा रहे हो, पी रहे हो, लेकिन हमें तो 4 कतरे तुम पानी पिला दो। अन अफीदू अलैना मिनल मा, तुम जन्नत का थोड़ा सा पानी हमको पिला दो। औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, अल्लाह ने तुमको जो नेमतें दी हैं वो नेमतें थोड़ी सी हमको भी दे दो। क़ालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, तो जब जन्नती जवाब देंगे मेरे भाइयों जहन्नमियों, अल्लाह ने इन नेमतों को, जन्नत की नेमतों को तुम पर हराम कर दिया है, हराम है तुम्हारे लिए, तुम इन नेमतों को नहीं खा। बताओ, दुनिया में इंसान जेल में जाता है, उसको कुछ उम्मीद रहती है कि मैं यहां से कभी न कभी तो निकलूंगा, कोई मेरी जमानत कराएगा, कभी मेरे हक में कोई आवाज उठाएगा, मैं इस कैद खाने से आजाद होगा। जहन्नमियों की ये उम्मीदें भी सब तोड़ दी। जहन्नमी अल्लाह से गुजारिश करेंगे, वहुम यस्तरिखून फीहा रब्बना अखरिजना नामल गैरल लज़ी कुन्ना नामल। जहन्नमी जहन्नम के अंदर चीखेंगे और कहेंगे, आए अल्लाह तू एक बार जहन्नम से हमको निकाल दे, हम वादा करते हैं अब पहले जैसा अमल नहीं करेंगे, अब पहले वाले करतूत नहीं करेंगे। अल्लाह जवाब देगा, अवलम नुअम्मिरुकुम मा यतज़क्करु बिही मन तज़क्कर वजअकुमुन नज़ीर। मेरे बंदो, हमने तुमको 60 साल की, 50 साल की, 40 साल की जिंदगी दे दी, हमने तुमको पूरा मौका दे दिया, मेरी तरफ से डराने वाला भी तुम्हारे पास पहुंचा, मेरा कुरान भी तुम्हारे पास पहुंचा, मेरे नबी की हदीसें भी तुम्हारे पास पहुंची। जब तब तुम नहीं सोते तो आज कैसे सुधरोगे? आज तुम्हें जहन्नम से निकलने का मौका नहीं दिया जाए, जहन्नम से निकल। दुनिया में कैदियों की ड्रेस होती, कैदियों का अलग कपड़ा होता है, पहचान होती है किसान ये कैदी। क्या जहन्नमियों की भी कोई ड्रेस होगी? अल्लाह ने फरमाया हाँ ड्रेस होगी। कैसी ड्रेस होगी? उनके लिए जहन्नम की आग से कपड़े काटे जाएंगे।
اللہ اللہ ہم نے آج تک آگ کا تو کپڑا نہیں دیکھا. میرے پیارے ساتھیوں, جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ آگ کا کپڑا پہنائے گا, وہ آگ کے کپڑے پہنیں گے. اور دوسری جگہ فرمایا سرابیلہم من قطران, ان کے کرتے ان کے کپڑے قطران کے ہوں گے. تارکول جو ہوں گے پچ کے ہوں گے جس سے روڈ بنائی جاتی ہے, تارکول جو ان کے کپڑے ہوں گے. سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار, جہنم کی آگ ان کے چہروں کے اوپر چھا جائے. انسان کی باڈی میں سب سے سینسیٹیو جو چیز ہوتی ہے اس کا چہرہ. انسان اپنے چہرے کی بڑی عزت کرتا ہے, اپنے چہرے پر لوگ کتنا خرچ کرتے ہیں, اور کتنی کریم کتنی دنیا بھر کی چیزیں لگاتے ہیں. ہائے ہائے, جہنم کی آگ اس خوبصورت چہرے کا تیہ پا چکا. اللہ نے فرمایا قرآن کی 29 میں پڑھا, لا تبدی ولا تذر, جہنم کی آگ کسی کو چھوڑے گی نہیں. لواحۃ للبشر, یہ تمہاری چمڑیوں کو جھلسا دے گی, یہ تمہارے چہروں کو جھلسا دے گی, تمہارے خوبصورت چہروں کو بدصورت بنا دے گی. قرآن کے 18ویں پارے میں سورہ مومنون میں اللہ نے فرمایا تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون, جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی اور وہ بدصورت ہو جائیں. خوبصورت اور ہینڈسم اور اسمارٹ, جن کو اپنی خوبصورتی پر ناز تھا, جہنم کی آگ ان کی خوبصورتی کو ختم. اور اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون, میری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھی, تم میری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے, تم اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے, تم اللہ کو ناراض کیا کرتے تھے. جہنمی جواب دیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا فكنا قوما ضالین, اللہ ہم بد نصیب تھے, ہم تب تھے, ہمیں اقرار ہے اللہ, ہم گمراہ ہو گئے تھے, ہم بھٹک گئے تھے. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون, اے اللہ تو ایک موقع ہم کو دے دے, ایک بار تو جہنم سے ہم کو نکال دے. اے اللہ ہم کو وعدہ کرتے ہم سدھر جائیں گے, اگر ہم دوبارہ وہ گناہ کریں گے تو تو جو سزا دے دے ہم کو منظور ہے. اب اللہ کی طرف سے جواب دیا جائے گا قال اخسئوا فيها ولا تكلمون, اللہ کی طرف سے جواب دیا جائے نہیں, مجھ سے بات مت کرو, اے جہنمیوں مجھ سے بات مت کرو, تمہیں اب اس جہنم میں رہنا ہے, خبردار مجھ سے بات مت کرو. دنیا میں بیٹا کچھ غلط کر دے تو باپ کہتا مجھ سے بات, بچہ کچھ غلطی کر دے تو ماں کہتی ہے غصے میں مجھ سے بات مت کرو. لیکن بیٹے کو ماں سے محبت ہوتی ہے تو بیٹا باپ کو مناتا ہے, بیٹے کو ماں سے محبت ہوتی ہے تو بیٹا ماں کو مناتا ہے, شوہر کو بیوی سے محبت ہوتی ہے شوہر بیوی کو مناتا ہے. ہمارا رب بھی ہم سے ناراض ہے میرے بھائی, اور اسے منانے کا ٹائم اسی دنیا میں ہے. ہم اللہ کے سامنے رو لیں, توبہ کر لیں, معافی مانگ لیں, اپنی اصلاح کر لیں, اپنی کوتاہیوں اور اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو جائیں, اللہ سے معافی مانگ لیں. اللہ آج ماننے کے لیے تیار ہے, اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب اللہ ہم سے یہ کہے ولا تکلمون, خبردار اس سے بات مت کرو. آج تو اللہ کم سے کم ہماری بات ماننے کو تیار ہے, ہماری توبہ قبول کرنے کو تیار ہے. وہ ناراض ہے, وہ روٹھا ہوا ہے, ہم اسے منا سکتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, یہ جہنم کی آگ ہوگی, اگر اس کی تکلیف اور اس کی شدت کو ہم برداشت کر سکتے ہیں تب تو ٹھیک ہے, اور یقیناً ہم برداشت نہیں کر سکتے تو میں قرآن کی اسی آیت کو پھر سے ریپیٹ کروں گا, تو انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم دیا. ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. اس آیت میں اللہ نے کہا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں, اپنے آپ کو پہلے کہا, ایک تربیت کا اصول بتایا ہے. بھائی ہر باپ چاہتا ہے بیٹا نیک ہو جائے, بیٹا ڈسپلن ہو جائے, بیٹا کامیاب ہو جائے. ہر مربی چاہتا ہے, ہر استاد چاہتا ہے تو اس کا اسٹوڈنٹ جو ہے آگے نکل جائے. تربیت کا ایک اصول بتایا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اس کے بعد اپنے اہل و عیال. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نماز کی پابندی نہ کریں اور آپ اپنے بچوں سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ نماز کی پابندی, آپ دن رات گالی دیں اور آپ یہ امید کریں کہ آپ کا بیٹا کبھی منہ سے گالی نہیں کھائے. آپ دن رات اللہ کو کی نافرمانی نہ کریں اور آپ یہ توقع رکھیں کہ آپ کا پریوار اور آپ کی فیملی جو ہے وہ بالکل متقی اور پاکستہ بن جائے. نہیں, پہلے آپ کو اپنے آپ کو اور اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو جہنم کیا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہنم کی آگ سے کیسے بچا. اس کا جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے شارٹ میں.
جب اس آیت کا تو پڑھا گیا حضرت علی کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کا ابن کثیر نے ان کا یہ بہت نقل کیا ہے، حضرت علی نے کہا علموہم وادبوہم، علموہم وادبوہم، اپنے اہل و عیال کو علم دو۔ آج ہمارے لڑکی اور لڑکیاں آج ہم خوش ہیں کہ بھائی وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مگر تعلیم کے نام پر آپ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ دین کی تعلیم کے نام پر وہ کیا ہے؟ بھائی آپ کی بچیاں آج گریجویشن کر رہی ہیں، ماشاء اللہ ایم اے کر رہی ہیں، پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، ہائر ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں، آپ کے بچے، حالانکہ ہمارے سماج میں یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، لڑکیوں کی تعلیم کی بڑی فکر ہے، لڑکا دستک پڑھ لیا چلو بھائی کوئی دقت نہیں، اس سے بھی بہت ساری برائیاں جنم لے رہی۔ سماج میں جو ریشیو ہے لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم کا، یہ ریشیو بہت خراب ہو رہا ہے۔ اب ہمارے یہاں ایک مزاج بنا ہے، لڑکیاں 12 پاس کر لی، ان کو تو ہم گریجویشن کرائیں گے، ان کو آگے کی تعلیم دلائیں گے، لڑکوں کو دستک پڑھائیں گے۔ یہ رجحان بہت غلط ہے اور بہت خطرناک ہے، اور شاید اس کے نتائج بھی ہم کو سمجھ نہیں آ رہے، اور بہت سارے واقعات ایسے ہو رہے جن سے ہم کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ بہت خطرناک ہے۔ تعلیم کا ریشیو لڑکے اور لڑکیوں کا اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال آپ نے اعلیٰ تعلیم دیا، دین کی تعلیم پہ آپ نے کیا؟ آپ کی بچی نے حافظی سے مولانا سے قرآن پڑھ دیا، صاحب پتا ہو گیا۔ آپ کی بچی کو اللہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا، توحید کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اسے نبی کی سیرت کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اسے غسل و طہارت کے مسائل کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اور جمعہ میں کتنی عورتیں آتی، ہم تو ان کی بھی بات ہی نہیں کر رہے جن کی عورتوں کا انتظام ہی نہیں ہے جمعہ میں، جن کی پابندی ہے اور منع ہے۔ ہمارے یہاں تو اجازت ہے نا، لیکن پرسنٹیج آپ نکالیں کہ جمعہ میں کتنی عورتیں آتی۔ دین کی تعلیم ہماری عورتوں تک، ہماری لڑکیوں تک، ہمارے پریوار تک کتنی پہنچ رہی ہے میرے پیارے ساتھیوں، اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آپ کیسے بچائیں گے؟ حضرت علی کہتے ہیں علموہم وادبوہم، ان کو تعلیم دو، ان کو علم دین سکھاؤ، ان کو اللہ کے بارے میں بتاؤ، ان کو شرک کے بارے میں بتاؤ، ان کو توحید کے بارے میں بتاؤ، ان کو اپنی شریعت کے بارے میں بتاؤ، اور ان کو ادب سکھاؤ، جو ادب تمہیں نبی نے سکھایا ہے، جو ادب تمہیں قرآن نے سکھایا ہے، ان کو تعلیم دو، ان کو ادب سکھاؤ۔ تو یہ وہ چیز ہے، یہ وہ فارمولہ ہے جس سے ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جہنم کی شدت اور جہنم کے واقعات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ گرمی کی شدت کو ختم کر کے رحمتوں کی بارش نازل فرما دے، ایسی بارش نازل فرمائے جو ہم سب کے لیے مفید ہو، نقصان دہ نہ ہو، اور جلدی آئے اس میں تاخیر نہ ہو، جو ہمیں بیمار یا کو شفا کاملہ عطا فرمائے، جو روزگار سے پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ سب کو اس کے حلال عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ میرے توحید دنیا سے گئے ہیں سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک میں امن و امان برقرار رکھے، ہمارے جان و مال کی، ہماری عزت و عزت کی حفاظت فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔